بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی اب طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ اور وہی ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی صورت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں، اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ۔ تو آپ نے اپنے صاحب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا ہے، آ رہے ہیں، اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑ خانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑ خانی کرے بھی جواب نہیں دینا۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دینا۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو، تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ، اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو بڑا سخت غصہ آیا، یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے، تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے ہیں، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ، تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے۔ وہ تو چاٹتے ہیں نا سر، تو گالی تو نہ ہوئی، جو کرتے تھے وہ۔ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے، تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن و حدیث میں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد
بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا. اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا, تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر وہ اس کے ہاتھ پہ کیوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ, اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کر. اچھا, تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت بکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابو بکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا, لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے, میں اپنی زبان بند کرتا ہوں. لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی, کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا, مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے. تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا. تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس نے جواب دیا. اچھا جی, پھر اسی دوران نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے. اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا, نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا. اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود وہ وہیں پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا. یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ کتاب الشروط چیپٹر کے اندر. اب نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے, آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی, اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا, ظاہر اب کتنے لوگ سائڈ پہ, اب 1400 صحاب ہیں, تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا. اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا, وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کہہ کے آیا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں, وہ بعد میں مسلمان ہو گئے, پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث عروہ ابن مسعود نے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں, ان کی عام شکل ہے, میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے, گھنگھریالے بالوں والے. تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے, اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے. خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا. خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے, جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا. بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی, پہلے کی تھی. تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا, تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا. خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ, کیونکہ میں اس میں الفاظ ہیں بخاری کے, اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا فانظروا رأيكم. میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں, میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے, ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے, اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ, اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی دو دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں. معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا, بدر میں, احد میں اور خندق میں. اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے. سہیل ابن عمر کو بھیجا, وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے. ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ.
سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں. قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے, ان کو سینٹر کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلما دی ہے ویڈیو میں. اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کریٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے. تو سہیل ابن عمر آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی, کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا, اور وہی ہوا. اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی. بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا, کیونکہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے. اسی لیے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے, یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. وہ اللہ نے اصل میں انکارات کیا تھا. اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں, آپ بِاسْمِ کا اللہم لکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی, کاٹ کے بِاسْمِ کا اللہم لکھ دیتے. اللہ گالتے ہوئی سی. اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے. اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں, اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم, تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے. سیدنا علی جو کہ آپ کے کاتب تھے, تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کرتے. تو سیدنا علی نے قلم پھینک دی, کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. یہ نہیں محبت فرماتے, یہ نہیں فرتے محبت میں تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں بنایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو, مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بتایا گیا یہ لکھا ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری, اور بخاری کے الفاظ ہیں, اس میں میرا کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ, کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا. چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ یہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے. اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے. بہرحال معاہدہ لکھا گیا, اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے. اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر آئے, کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں. بالکل سچے ہیں جی. یہ کافر کے جھوٹے نہیں ہیں. کہا جھوٹے ہیں. اچھا جی. پھر کہا یا رسول اللہ وسلم کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل. تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں شرائط 3 شرائط تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہیں اس کو واپس کرنے کے. لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکے تو مشرکین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ دوسری شرط تھی. اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, ہمارے بھی ناک رہ جائیں, آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں, قضا کر لیں. یہ 3 شرائط تھی. اب تینوں شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی, بالکل ون سائیڈڈ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. بال حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی. آپ اس سے خاموشی سے نکل کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں ایک صلح کر لی. تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. وإذا أتانا أحد من قريش مسلما بغير إذن وليه نرده عليهم وإذا جاء قريشا أحد ممن معنا لم يرده علينا كيف يكون هذا؟ يا عمر إنه عبد الله ورسوله لا يفعل إلا ما يأمره الله به فالزم غرزه. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے. اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو جو کیا, حالانکہ اس میں مس بیہیو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے, وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو اعمال غارت ہو جائیں گے. بہرحال یہ 3 شرائط طے پا گئی. اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی. نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا. اب بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے.
تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو. ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے, قربانی ادھر ہی کرو, حرم تک جانے کی ضرورت نہیں, یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو, یعنی بال منڈوا دو, اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو. تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے. دوسری دفعہ کا, تیسری دفعہ کا, یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی وہ سارے ہی ناراض تھے اس صلح کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے, بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی, وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب سٹوری نہیں میں پڑھ رہا, یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے, ٹھیک ہے جی. تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی, میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں, اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں. نبی علیہ السلام باہر نکلے, اپنی قربانی کو قربان کیا, حجام کو بلوایا, سر حلق کروا دیا, احرام کھول دیا. اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا, پہلے ایک اٹھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, کرتے کرتے سب کے سب نے, یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں. عین ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے, کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے. اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرکین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا. انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا, یعنی محصور کر لیا, واپس نہیں آنے دیا. ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو, چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے, ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا. نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا. یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں, لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا نا, وہ سال 2 کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا, لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو. انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا, عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے, نبی علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا, اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی, اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا, آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی. آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے, یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں. بل قتلوه, قتلوا عثمان قاتلهم الله. ويحك ما قلت. لا نبرح حتى نناشز القوم وهو يدعونا إلى تلك الشجرة نبايعه ألا نفر حتى يفتح الله بيننا وبين قريش. تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا. خیر اللہ کا کرنا ہوا. حضرت عثمان غنی پھر اس دوران ان کو جب پتہ چلا وہ ڈر گئے, انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا. لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ اسپیسیفکلی صلح حدیبیہ کے صاحب کے بارے میں جو واقعی جانثار تھے. ہم بعد میں اجتہاداً سب پہ لگا لیتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں. اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جا رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا, یعنی نبی علیہ السلام آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے تھے. جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں. بیعت کہتے ہیں, بے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا, با یا عین, بیچنے کو. تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے, اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے بس. تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت ہے نا, یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, پھر واقعی وہ تو خرید ہی لیندے نے جو کچھ کرتے ہیں نا تواڈے نال, کرتے صحیح نے ویسے. تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عثمان یعنی اس دن معزز تھے, اللہ تعالیٰ نے
یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا. اچھا معاہدہ لکھا گیا تو اب سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل, وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا. جو معاہدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان, اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا. يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين إني جئتكم فارا إلى الله ورسوله. بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے آ گئے. تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا. يا معشر المسلمين أقيلوني واعصموني, قد مضت القضية بيني وبينكم قبل أن يأتي هذا. يا معشر المسلمين أو ردوا إلى المشركين يفتنونني عن ديني. تو سہیل ابن عمر سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو. اس نے کہا نہیں جی, معاہدہ لکھا جا چکا ہے, آپ نے بڑی کوشش کی, فرمایا کو فدیہ لے لو, کچھ کر لو, اس کو نہ لے کے جاؤ. کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ مجھے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی جب سہیل نہیں مانا جا رہا, وہ باپ بھی تھا, تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا. چونکہ اب معاہدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے, یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا, ٹھیک ہے نا, جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے اوپر. اب سہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا, کہتا دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہ نہ میں سیاح ہوا, یہی نہیں پتا, یہی شرط گاٹے فٹ ہونی سی, یہی گلے فٹ ہونی تھی, یہی شرط. تو اس وقت پھر ابو جندل نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا؟ بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینے سے مکے کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے؟ کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا, ادھر سے تو کوئی نہیں آنا. اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے؟ أو حقا تظن أنك أخذت لقريش أكثر مما أعطيت لرسول الله؟ ألم تسمع ما قلت؟ قل لي كم رجلا من المسلمين ارتد عن دينه منذ بعث رسول الله، وكم رجلا من قريش خرج منكم إلى الإسلام منذ ذلك الحين؟ أنتم تخشون تحول الناس عنكم، فلذلك هذا الشرط. أما رسول الله فلا يخشى من أصحابه ما تخشون من أصحابكم، ولذلك رضي به. وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے. تو نبی علیہ السلام تو ون ون سچویشن میں, اور وہی ہوا. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالی. اور وہ بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے, پیچھے ہی مشرکین عرب بھی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. أبو بصير فررت من مكة. خذني إلى رسول الله يا عمر، فوالله لا أرجع إلى المشركين فيفتنونني في ديني. ولكنك علمت أن العهد بيننا وبينهم أن نرد من يأتينا منهم بغير إذن ولي. خذني إلى رسول الله يا قد خرج هذا بغير إذن وليه. العهد العهد والميثاق الميثاق. تو نبی علیہ السلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے, تو اب معاہدے کو نہ توڑ, تو تو واپس نہ ان کے ساتھ چلا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا. وأن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے, یہ اکیلا تھا, اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی. تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے, اس کا دستہ کتنا پیارا ہے, اور یہ جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی. تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی. تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی, ظاہر واپس جا رہے تھے, فرینڈلی مور تھا. انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا, میں بھی اسے دیکھوں. وہ تلوار پکڑی, اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابند ہوں, تو تم ادھر سے چلے جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کے پابند تھے وہ آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا, لیکن میں آپ اس چیز کا بھی پابند کوئی نہیں کہ میں مکے میں واپس جاؤں, کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا, یہ تو میں آیا ہوں نا واپس, تو مجھے آپ اجازت دیں. آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں, جدھر مرضی جا کے رہو, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے.
تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرکین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے نے، اور منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا ہے۔ اچھا، اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا، ان کو پتہ چل گیا تو وہ بجائے مدینہ شریف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ ادھر کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی، انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا، اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا، انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا، اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندھا کے بعد بھوکے مرو گے تم، اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں، یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر، لیکن لشکر کشی کیسے کریں، وہ تو خانہ بدوش تھے، کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا، سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاڑا مردہ سے نا، مہربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، اللہ کا واسطہ جو لوگ اپنے کول ہی رکھو، ساڈے تو جان چھڑاؤ، کم از کم آپ کے پاس رہیں گے، کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا، کسی چیز کے پابند تو ہوں گے۔ پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی، آپ نے قبول کر لی، آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ان کی یہ جان چھوٹی، بر وہ صحابی جو تھے ابو بصیر، حضرت عمار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو، تو وہ حالت نزع میں تھے اس وقت، یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں، تو بہرحال وہ نزع کے عالم میں تھے۔ عمار ابن یاسر آئے، انہوں نے خوشخبری دی، ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے۔ ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروشی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہوا، پھر حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا، یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرا وہ ویژن نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے۔ الله أعلم ورسوله. قد كنت والله أرشد مني رأيا حين قلت يا أبا بكر نلزم غرز رسول الله فإنه يرى بوحي الله ما لا نرى، وأنا قد أخذني الغضب وعارض أمر رسول الله. ويل لعمر كيف يمحو ذنبه. هون عليك، ما عرف